ایک شخص میں نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں سنا، لوگ کہتے ہیں، کئی لوگوں کو شاید آپ نے بھی سنا ہو، عجیب بے وقوفی، عجیب جہالت ہے یار، کبھی کبھی تو یہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ انتقال ہو گیا تھا اور وہ مولانا صاحب اس کو جنازے کو تیار بھی کر لیا، نہلا لیا، دھلا لیا، کفن بھی پہنا دیا، اور اس کے بعد میں کیا دیکھا گیا کہ وہ زندہ ہو گیا۔ لوگ یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا۔ یار ایک بات بتاؤں، قرآن کہتا ہے زندہ نہیں ہو سکتا، ایک سانس بھی نہیں دی جائے گی، موت آئے گی تو آ گئی۔ یہ کیسی بے وقوفیہ ہے، یہ کیسی جہالت ہے؟ جس کو موت آئی ہے وہ آج تک واپس نہیں آیا ہے، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ ہاں سکتے کا مرض ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہارٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہے، جو دل انسان کا دھڑکتا ہے، جو پمپنگ کرتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نبض بھی تھم جاتی ہے، کبھی کبھی انسان مردے کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے، دل کی دھڑکن تھم سکتی ہے۔ کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر اس کے دل کو پمپنگ کرتے ہیں، یعنی دباتے ہیں ہارٹ کو کبھی کبھی، اور شارٹ دیتے ہیں، الیکٹرک شارٹ بھی دیتے ہیں، اس طریقے سے لگاتے ہیں، اور وہ ہارٹ جو اس کا اوپر نیچے ہوتا ہے اس طریقے سے بھی کبھی کبھی اس کی سانسیں چل جاتی ہیں، یہ دیکھنے میں آیا ہوگا۔ اور کبھی کبھی بچہ جو نو مولود بچہ ہوتا ہے وہ پیدائش کے بعد نہیں بولتا، نہ روتا ہے، اور کبھی نہ اس کو سانس آتی ہے، بہت جلد ڈاکٹر لوگ اس کو اپنی انگلی سے اس کو پنچ کرتے ہیں اور ایک دم اچانک سے اس کی سانس آ جاتی ہے۔ تو ایسے کبھی ہوتا ہے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، لیکن یارا مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا۔ میں نے تو یہاں تک سنا یار یہ کفر ہے، یہ زندہ کفر ہے یہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحب اس کی روح کو نکال کے لے گئے، پھر وہاں جا کے فرشتوں نے کہا ارے یہ تو دھوکے سے معاذ اللہ آپ لے آئے اس کی روح نکال کے، یہ تو مرنے والا نہیں تھا، مرنے والا تو دوسرا تھا، چلو واپس کر کے آؤ اس کی روح کو۔ تو پھر وہ فرشتوں نے روح کو واپس کر دیا اس کی، اور پھر فلاں دوسرے کی روح کو قبض کیا جسے مرنا تھا۔ یارا یہ کفر ہے، اللہ سے دھوکا ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ وہ تو فرماتا ہے قرآن میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نیند بھی نہیں آتی، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ یارا دھوکا تو بڑی بات ہے، وہ تو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، تو بتائیے دھوکا کس سے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بھائی میں نیند میں تھا، میں نے یہ حکم دے دیا، ارے بھائی مجھے اونگ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں عجیب سی ایک اونگ آ گئی تھی مجھے، یعنی اونگ تھوڑی سی دیر کے لیے نیند کی جھپکی آ جانا، اس لیے مجھ سے یہ دھوکا ہو گیا اور اس میں غلط فیصلہ کر لیا یا غلط گاڑی میری سائڈ چلی گئی۔ اسے تو نیند بھی نہیں آتی، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، مجھے بتاؤ دھوکا اس کی ذات سے؟ یہ کفر ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ اور نہ فرشتے سے دھوکا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، نہ فرشتے سوتے ہیں، نہ فرشتے کو دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس حکم پر، جس ڈیوٹی پر فرشتے کو لگا دیا وہ اپنی ڈیوٹی پر مأمور ہیں، وہ اپنا کام بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، واپس نہیں آنا، جب چلے گئے تو پھر اس دنیا سے تمہارا وہ آخری بار ہی جو ہے سلام ہوگا لوگوں کو، اور جب جاؤ گے تو وہ دنیا کی آخر ہی ہوگی، پھر واپس نہیں آؤ گے۔ تو یارا دیر کس بات کی ہے، پھر سچے دل سے توبہ کرو۔ تمہاری موت کی ڈیٹ پہلے فکس ہو گئی ہے، جب موت آئے گی تمہیں اس جگہ خود چل کے جانا ہوگا، تم وہاں خود ہوگے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا تو واپس نہیں آؤ گے۔ سچے دل سے توبہ کرو، آ جاؤ رب کی بارگاہ میں۔ یارو 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، بڑی پیاری عبادت ہے یہ، نماز پڑھ کے تو دیکھو تیرے دل کو سکون ہو جائے گا، نماز پڑھ کے تو دیکھ اللہ تیرا چہرہ نورانی کر دے گا۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے تو دیکھ تیرا مولا تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرے کتنے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ نماز نہ پڑھ کے انسان بگڑ جاتا ہے، نماز پڑھ کے انسان کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اپنی قسم کھاؤ زندگی میں کہ ہم نے کچھ بھی چھوٹے لیکن نماز چھوڑنا ہی نہیں ہے ہمیں، اس رب کی عبادت اب ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے۔ یارا موت کی تیاری کرو، بڑا سخت ہے، موت جب آتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، منہ پھیل جاتا ہے، زبان باہر نکل جاتی ہے، بڑا سخت ہے موت، بڑی سخت ہے۔ موت کے فرشتے کی صورت جب انسان دیکھتا ہے مرنے والا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اتنی خطرناک صورت ہے۔
کاش موت کے فرشتے کی اصل صورت ہمیں دکھا دی جاتی زندگی میں تو ہم خوف کی وجہ سے کھانا نہ کھا پاتے، کھانا چھوڑ دیا ہوتا ہم نے خوف کی وجہ سے، ہم نے سونا چھوڑ دیا ہوتا، نیندیں نہیں آتی، ہماری نیندیں ختم ہو گئی ہوتی، اس کا چہرہ دیکھ کے ایسی دہشت بیٹھ جاتی، لیکن وہ چہرہ صرف موت کے وقت دکھایا جائے گا، اور پھر وہ کیسا چہرہ تھا بتانے کی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ مرنے والا چہرہ بتا دے کہ اس کا چہرہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، آپ دیکھتے ہو کہ مرنے میں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آنکھیں باہر نکلتی ہیں، کیوں؟ کتنوں کا تو موت کے وقت پیخانہ اور پیشاب بھی نکل جاتا ہے، بڑا سخت معاملہ ہے یارا۔ توبہ کرو اس رب کی بارگاہ میں، گڑگڑاؤ اس رب کی بارگاہ میں، آؤ اس رب کی بارگاہ میں، اس اپنے رب کو راضی کرو۔ چند سکوں کے خاطر، تھوڑے سے فائدے کے خاطر موت کو بھول گئے ہم، تھوڑی سی شہرت کیا ملی، ہم قبر کے گڈھے کو بھول گئے، اور نئی نئی پوشاک پہننے والے، کان کھول کے سن لے، ایک دن تیری پوشاک 2 میٹر کا کفن بھی ہوگا، جس کا نہ کوئی برانڈ ہوگا، جس میں نہ کوئی ڈیزائن ہوگا، جس پہ نہ کوئی ورکنگ ہوگی، اور جس پہ نہ کوئی طرح طرح کے کلر ہوں گے۔ ایک وائٹ کلر کا، سفید کلر کی تیری پوشاک ہوگی، جس پہ نہ کوئی ڈیزائن دیا گیا ہوگا۔ آج طرح طرح کے ڈیزائن کراتے ہیں کپڑوں پہ، ڈیزائنروں کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں ہمیں یہ ڈیزائن چاہیے، یہ بوٹا چاہیے، یہ پھول چاہیے۔ ارے زندگی بوٹے اور پھول میں گزار دی تو نے، لیکن کبھی یاد تو کرتا وہ کفن بھی میرا لباس ہوگا، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میں لباس جو پہن کے سوؤں گا وہ بڑا سادہ لباس ہوگا، اس لباس کو کاش تو یاد کرتا تو ان بیل اور بوٹوں میں اپنی زندگی نہ گزار دیتا۔ او بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والوں، ایک دن یہ بھی یاد کرنا کہ قبر کا گڈھا بھی تمہارا مکان ہوگا، قبر کا گڈھا بھی تمہارا گھر ہوگا۔ کہ اس قبر کے گڈھے کی تیاری کی، بڑی بڑی بلڈنگوں کی تو ہم نے بہت تیاریاں کی، ہم نے قرض لے لیا، ہم نے بینک سے لون لے لیا، مجھے اپنا گھر بنانا تھا، لیکن یارا وہ قبر کا جو گڈھا ہے وہ تیرے لیے پہلے فکس کر دیا گیا ہے کہ کہاں تجھے دفن ہونا ہے، کہاں تجھے رہنا ہے، یارا اس کی بھی تیاری کرو۔ وہ اندھیرا گھر ہے، اس میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، اس میں کوئی روشن دان، کوئی ونڈو نہیں ہے، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے،